ہم وطن یہ گلستہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. ہم وطن یہ گلستہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. اس کا ہر سود و زیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. اس کا ہر سود و زیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. بھیم راؤ امبیڈکر کی کہتے ہیں امانت ہم جسے. بھیم راؤ امبیڈکر کی کہتے ہیں امانت ہم جسے. ورثہ یہ اے مہرباں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. ورثہ یہ اے مہرباں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. صدر باوقار، اساتذہ کرام، مہمان مکرم اور چمنستان مانو کے چمکتے دمکتے گلو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا دن، آج جس دن کے مناسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں، آج 26 نومبر ایک تاریخی دن ہے. اس سے ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ کسی بھی ملک اور کسی بھی ادارے، کسی یونیورسٹی، کسی کالج اور کسی بھی گھر کو چلانے کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آئین کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور آئین کسی مملکت کا وہ اساسی قانون ہوتا ہے جس کی بنیاد نظریات، تصورات اور اندرونی نظم و نسق، شہری اساسی اور انسانی حقوق کے تحفظات کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. جو مملکت اور حقوق کی پاسداری کے لیے یا اس کی پاسداری کر سکے، لہذا 26 نومبر 1949 عیسوی کو ہمارے ملک کا آئین ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن میں مکمل ہو کر ایوان میں پیش کیا گیا، جسے 26 جنوری 1950 عیسوی کو پورے ملک میں نافذ کیا گیا. ڈاکٹر امبیڈکر کی سربراہی میں آئین سازی جس کی تشکیل کی گئی، اس ڈرافٹنگ کمیٹی کی 166 دن کی میٹنگیں چلی، اور ان تمام میٹنگوں کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں پریس اور عوام کو بھی آنے کی اجازت تھی. اس ڈرافٹنگ کمیٹی میں جواہر لال نہرو، راجندر پرساد، مولانا ابوالکلام آزاد، سردار پٹیل، بھیم راؤ امبیڈکر، شیما پرساد مکھرجی کے علاوہ ملک کے ہر صوبے کے نمائندہ شخصیات نے حصہ لیا، اور وہ تمام کے تمام اس کمیٹی میں شامل تھے. ہمارے ملک کی آئین دنیا کی سب سے طویل اور دنیا کی سب سے بڑی آئین کہلاتی ہے، جس میں 395 دفعات، 12 ضمیمیں، 22 ابواب اور 2 تتمے شامل ہیں. اور اسی طرح ہمارے آئین میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی تعداد 1,17,369 ہے. ہمارا آئین اب تک 100 سے زائد مرتبہ ترمیمی مرحلوں سے گزر چکا ہے. اور اسی طرح جتنا اس آئین اور جتنا اس دستور کے ساتھ اور جتنا اس دستور کے الفاظ و معنی، نتائج و مطالب و نتائج سے کھلواڑ کیا گیا، شاید کہ دنیا کے کسی آئین
اور دنیا کے کسی قانون اور دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا گیا. کسی ملک میں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں جو حکمراں طبقہ ہے ان کے اندر یہ خاصیت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو آئین کی طاقت اور اس کی اہمیت سے واقفیت نہ ہو سکے. اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دستور ہمارے سامنے پیش کیا گیا وہ بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت بہتر، بڑا انسانی قانون، اس میں اقدار کا اور انسانیت کا پورا خیال کیا گیا ہے. اور اس میں لیکن وہی صورتحال کہ جو گریک فلسفی اور گریک ڈیموکریسی کی ہوئی رومن امپائر میں، اس کے بعد فرانس کے انقلاب اور دیگر انقلاب کے بعد جو منظر یورپ میں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی میں دکھایا گیا اور جس طرح جمہوریت کی اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئی، وہی صورت، وہی حال اس ملک کی ہے. اتنا اچھا قانون اس ملک میں بنایا، لیکن اس قانون پر عمل کی تصویر اگر دیکھی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ 1947 سے اب تک ہمارے ملک میں تقریباً 25 سے 30 ہزار فسادات برپا ہو چکے ہیں، جس میں لاکھوں کیا کروڑوں انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے. اور ہمارے ملک کی جو قانون ہے، ہمارے ملک میں جو قانون کو لا قانونیت بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اس کی ایک مثال ہے کہ ہمارے ملک میں اب تک اتنے فسادات برپا ہو چکے ہیں اور اتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں. وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دکھ میں سکھ میں ہر حالت میں بھارت دل سے پیارا ہے. دکھ میں سکھ میں ہر حالت میں بھارت دل سے پیارا ہے. بھارت پیارا، دیش ہمارا سب دیشوں سے پیارا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.